اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ کیا وجہ ہے کہ پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، مشکلات حل نہیں ہوتی؟ اور یہ صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں، ایک شہر کا مسئلہ نہیں، ایک ملک کا مسئلہ نہیں، یہ جہاں پر بھی چلے جائیں گے یہی سننے کو ملے گا کہ رزق میں برکت نہیں ہے، بیماریوں میں شفا نہیں ہے۔ اس طریقے کے معاملات سننے کو ملتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک عمل ہے وہ کیا کہ ہر مومن کچھ نہ کچھ اپنے رزق روزی میں اضافے کے لیے کوئی ورد کرتا رہتا ہے، کوئی تلاوت قرآن پاک کرتا رہتا ہے، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے سورہ طارق کی تلاوت کی جاتی ہے، اما یجیب کی تلاوت کی جاتی ہے بیماروں کی شفا کے لیے، واقعہ سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے رزق میں خیر و برکت کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے گھر میں خیر و برکت کے لیے، نماز شب پڑھی جاتی ہے جو 70 قسم کی حاجات کا حل ہے، 70 قسم کی حاجات جس سے پوری ہوتی ہیں۔ ان اعمال کو بجا لاتے ہوئے بھی مثال کے طور پر کسی نے ایک عالم دین سے کہا کہ مولانا میرے گھر کے مسئلے مسائل ختم نہیں ہو رہے، مولانا میں زیارت عاشورہ بھی پڑھتا ہوں، میں ہر روز زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام بھی پڑھتا ہوں، میں نماز شب بھی پڑھتا ہوں، ہمارے گھر میں بچے بھی نماز پنجگانہ کے عادی ہیں، اور کوئی شب جمعہ ایسی نہیں گزرتی کہ جب ہمارے گھر میں دعائے توسل اور حدیث قصا کی تلاوت نہ ہو، سورہ ملک ہمارے گھر میں نہ پڑھی جاتی ہو، لیکن مولانا گھر میں خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ اب جو کچھ ایک عالم دین نے بتانا ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اس نے پہلے بتا دی کہ میں نے یہ سب کچھ کر لیا اور اس کی ہم پابند ہیں، کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ چیز ختم نہیں ہوتی، رشتے بیٹیوں کے نہیں ہوتے، بیمار کو شفا کیوں نہیں ملتی، رزق میں برکت کیوں نہیں آتی؟ تو سوچنا پڑے گا کیا میرے اعمال میں، میری زندگی کے معمولات میں، میرے گھر کے معاملے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں پائی جاتی جو ان تمام رحمتوں برکتوں کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی تشریح کے لیے میں معصوم امام علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کی نظر کرتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ 5 چیزیں موجود ہوں گی وہاں پہ رحمت پروردگار کبھی داخل نہیں ہوگی۔ آپ دعا کریں گے پروردگار رحمت بھی بھیجے گا، ملائکہ بھی آئیں گے، مگر آپ کا گھر ان کو اندر آنے سے روک دے گا، آپ کے گھر کا ماحول ان کو اندر آنے سے روک دے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو گھر میں رحمت کو داخل نہیں ہونے دیتی وہ چیز کہ جس گھر میں کتا ہوگا وہاں پر کبھی رحمت پروردگار نہیں داخل ہوگی۔ آج کل کے ماڈرن دور میں جہاں پر اس چیز کی بھی شعور اور معرفت نہیں ہے، کیا آیا کتے کو خریدا جا سکتا ہے یا بیچا جا سکتا ہے، اس کا خریدنا بیچنا جائز ہے کہ نہیں ہے، وہاں پر کیسے معلوم ہوگا نوجوانوں کو کہ اس کو گھر میں رکھنا جو ہے وہ کیسا ہے؟ اور جن مقامات پر علماء و فقہا نے بتایا ہے کہ کس جگہ پر کتے کو رکھنا ہے، وہ تمام جگہیں وہ ہیں جو گھر سے باہر کی ہیں، گھر کے اندر نہیں۔ جس گھر میں کتا ہے رحمت پروردگار وہاں پہ داخل نہیں ہوگی۔ دوسری چیز کون سی؟ جس گھر میں شراب ہو اس گھر میں پروردگار رحمت کو داخل نہیں کرتا۔ اب یہاں شراب سے مطلب فقط اور فقط وہ شراب ہی نہیں جس کو فقط ہم ایک شراب کی صورت میں سمجھتے ہیں، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وہ بھنگ ہو، چرس ہو، کوئی بھی نشے والی چیز ہو وہ حرام ہے، وہ اسی زمرے میں آتی ہے۔ جہاں پر یہ اس قسم کے معاملات ہوں، شراب کے معاملات ہوں، جہاں پہ چرس اور بھنگ گھوٹ گھوٹ کے پی جاتی ہو، اس گھر پہ پروردگار کی رحمتیں نہیں آتی کبھی بھی،
اس کے معاملات نہیں، اس کے مریض شفا نہیں پاتے، ان کی دعاؤں میں تاثیر نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز، جس گھر میں جوا کھیلا جاتا ہو، وہ شطرنج بھی ہو سکتی ہے، وہ کارڈ والی گیم بھی ہو سکتی ہے۔ اب ماڈرن دور ہے نا، نوجوان ماڈرن ہے، نئی نئی گفتگو کرتے ہیں، ہم تو کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں، ہم نے کون سا ہاتھ میں کارڈ پکڑے ہوئے ہیں، ہم تو بٹن دباتے ہیں تو کارڈ والی گیم کھیل رہے ہیں۔ جس طریقے سے بھی ان چیزوں کو گھر میں کھیلا جائے گا، جوئے والی چیزوں کو گھر میں کھیلا جائے گا، ہم کرکٹ میچ کو ہی اگر گھر میں لگا کر اور شرطیں لگا کر اور دوستوں کو بٹھا کر محفلیں جما کر اور جوئے والی کیفیت بنا کر یہ چیز کو جب کھیلا جائے گا، پھر پروردگار کبھی اس گھر پہ رحمتوں کو نازل نہیں فرمائے گا، کبھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، معاملات میں آسانیاں نہیں آئیں گی۔ اور چوتھی چیز جو رحمت پروردگار کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی، وہ موسیقی کے آلات ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں۔ گھر میں گانا بجانا، گھر میں میوزک کا ہونا، یہ نہ دعاؤں کو قبول ہونے دیتا ہے، نہ پروردگار کی رحمت کو گھر پہ داخل ہونے دیتا ہے۔ اور پانچویں چیز جو رحمت پروردگار کے رکاوٹ بنتی ہے گھر میں داخلے پر، رزق روزی میں اضافے پر، بیماروں کی شفا، دعاؤں کی قبولیت نہیں ہونے دیتی، وہ بے پردہ عورت گھر میں جو نامحرم کے سامنے بے پردہ پھرتی ہے، وہ گھر پہ پروردگار کی رحمت نازل نہیں ہونے دیتی۔ معصومین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں جن چیزوں کا علم ہوا کہ یہ چیزیں گھر پہ رحمت خداوندی کو روکنے والی ہیں، کریم پروردگار کے کریم نمائندے ہیں یہ، مہربان پروردگار کے مہربان نمائندے ہیں یہ، کہ جہاں پر وہ چیزیں بیان کی کہ جو رحمتوں کو روکتی ہیں، وہاں پر اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ جو رحمت پروردگار کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ ارد گرد کے گھروں کی رحمتیں پروردگار آپ کے گھر پہ بھی نازل کرتا ہے۔ ارد گرد کے گھروں پر فضل جو پروردگار کر رہا ہے، وہ پروردگار آپ کے گھر پہ بھی نازل کرتا ہے۔ کیوں؟ ایسے مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ خدا نے کسی کے لیے کوئی رحمت بھیجی، وہ رحمت جب آپ کے گھر کے اوپر سے گزری، وہ چیز، وہ میگنیٹ، وہ مقناطیس رحمتوں کو کھینچنے والا آپ کے گھر میں موجود ہے، وہ کسی کی جاتی ہوئی رحمت بھی آپ کے گھر پہ برسنے لگتی ہے، اور پروردگار اس کے لیے بھی انتظام کر کے رکھتا ہے جس کے لیے وہ رحمت جا رہی تھی۔ تو میرے تمام مومنین، میری مائیں، بہنیں، میرے بھائی، میرے بیٹے، وہ کون سی رحمت ہے جس کو گھر میں موجودگی کی وجہ سے، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کی رحمتوں کو کھینچ لیتی ہے؟ تو وہ ہمارے والدین ہیں، جو بظاہر تو کچھ خاص کام کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے، بظاہر تو کچھ ذکر و اذکار کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے، ان کا وجود ہی گھر میں باعث رحمت ہوتا ہے۔ اور تمام مجتہدین و فقہا کی کتابیں پڑھیں جا کے، ہر ایک عالم یہ بتاتا ہے کہ جو مقامات ہیں نا دعا کی قبولیت کے لیے، وہاں پر وہ مقام جہاں پہ سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ تیرے والدین کی قبر مبارک ہے۔ ماں کی قبر پہ دعا قبول ہوتی ہے، باپ کی قبر پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ میں اکثر کبھی مجلس پڑھوں تو یہ جملہ استعمال کرتا ہوں، اور آج آپ کے سامنے بھی، کہ یہ پیروں کے پاس جا کے نا، پیروں کے مزاروں پہ جا کے دعائیں مانگنا، منتیں مانگنا، ان کے گلوں میں پیسے ڈالنا، چراغیاں ڈالنا، جس کے گھر میں ماں باپ موجود ہے نا، کائنات میں اور کوئی ایسا پیر نہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کے علاوہ جو ماں باپ کے سے بڑا پیر ہو۔ جب ماں باپ کو چھوڑ کر بندہ باہر کے پیروں کے پاس جاتا ہے نا، تو پھر پروردگار سے وہ رحمتوں کا جو مطالبہ ہے، جو دعاؤں کی قبولیت کی خواہش ہے، وہ انسان پھر نہ کرے۔ اتنی بڑی رحمت پروردگار نے گھر میں عطا کی ہے، اتنا فضل عطا کیا ہے کہ معصوم فرماتے کہ جب بھی اپنے ماں باپ کے چہرے پر خوشی سے نظر کرو گے، پروردگار مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اور صرف حج نہیں، وہ حج جو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو۔ اور جب یہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں
خدا نہ خواستہ اگر کسی کے والدین کسی گناہ کی وجہ سے قبر میں خود عذاب میں ہی کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بہتر چاہتے رہتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان تمام چیزوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رحمت خداوندی میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور ان چیزوں سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رحمت پروردگار کو کھینچنے والی ہیں، رحمت پروردگار کو اکٹھا کرنے والی ہیں، ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے، ہمارے رزق میں اضافے کا سبب، ہمارے گھر پہ رحمتوں کا سبب بنتی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد علیہ محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔